جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس لاسٹ ٹائم جو ہے ہم نے ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن فرسٹ ایئر کے چیپٹر نمبر 7 میں پڑھا تھا سیل کے بارے میں. لاسٹ ٹائم ہم نے سیل کے بارے میں پڑھا تھا کہ انسانی باڈی کی جو بیسک سب سے چھوٹا جو ذرہ ہے وہ سیل ہے. سیل جب آپس میں بہت سے ملتے ہیں تو کیا چیز بنتی ہے، پھر کیا چیز بنتی ہے اور پھر کیا چیز بنتی ہے، یہ ہم لاسٹ ٹائم پڑھا تھا. تو لاسٹ میں ہم نے پڑھا تھا سسٹم کے بارے میں کہ انسانی باڈی جو ہے جو بہت سے سسٹم آپس ملتے ہیں تو انسانی باڈی بنتی ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے باڈی کے بارے میں پڑھا تھا تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ انسانی باڈی کے اندر کل 11 سسٹم ہوتے ہیں جن سے انسانی باڈی تشکیل پاتی ہے. آج ہم نے اس سسٹم کے بارے میں پڑھنا ہے کہ کون کون سے سسٹم ہیں اور وہ کیا کیا کام کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جی ہمارے باڈی کے اندر جو پہلا سسٹم ہے وہ نظام استحکام کے بارے میں، سکیلٹی سسٹم کے بارے میں ہے. نظام استحکام یا ہڈیوں کا سسٹم، بونز کا سسٹم. تو آپ دیکھیں کہ ہماری باڈی کے اندر جتنی بھی باڈی ہے اس کے اندر بونز بیسیکلی اہم رول ادا کرتی ہیں. ہم جو اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، یہ جو بونز کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. مطلب جو بونز ہوتا ہے ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کے علاوہ جو بونز ہوتی ہیں، ہڈیاں ہوتی ہیں، یہ ہمارے نازک اعضاء کی بھی حفاظت کرتی ہیں. مثلا دل ہو گیا، پھیپھڑے ہو گئے، گردے ہو گئے، ہمارا مائنڈ ہو گیا. ان تمام اعضاء کی حفاظت جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی بونز ہی کرتی ہیں. تو انسانی باڈی کے اندر کل 206 بونز ہیں. انسانی باڈی جو 206 بونز پر مشتمل ہوتی ہے، ان میں سے 126 بونز جو ہوتی ہیں وہ حرکت کرنے والی ہوتی ہیں اور 80 بونز جو ہوتی ہیں وہ حرکت نہیں کرتی بلکہ ایک جگہ فکس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، نومولود بچہ، اس کے جسم کے اندر کل شروع میں 300 سے لے کے 350 تک بونز ہوتی ہیں. 300 سے لے کے 350 تک بونز پر ایک چھوٹا بچہ مشتمل ہوتا ہے. اس کے بعد وہ جو بونز ہوتی ہیں وہ کروی ہوتی ہیں، مطلب کہ وہ ٹھوس نہیں ہوتی. جو وقت گزرتا ہے تو اس کی باڈی جب گروتھ کرتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ جو بونز ہوتی ہیں آپس میں ملتی جاتی ہیں اور 206 بونز جو ہے رہ جاتی ہیں. اس کے بعد جی نیکسٹ ہے جی نظام تنفس کے بارے میں. جو سیکنڈ نظام ہے ہماری باڈی کے اندر، نظام تنفس یا ریسپیریٹری سسٹم ہے. یہ بھی بہت اہم نظام ہے. انسانی باڈی کے اندر سانس لینے کا عمل جو ہوتا ہے اس نظام کے تھرو ہوتا ہے. یعنی ہم جو سانس لیتے ہیں نظام تنفس کے تھرو لیتے ہیں. نظام تنفس میں پھیپھڑے شامل ہیں، اس کے علاوہ سانس کی نالی، ہوا کی نالی ہے، حلق ہے اور اس کے علاوہ ہمارا ناک ہے. نظام تنفس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سانس اندر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آکسیجن ہمارے جسم میں جذب ہوتی ہے اور جب وہ پھیپھڑوں میں پہنچتی ہے تو خون ایک طرف سے گندا خون جو ہوتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ والا خون وہ آتا ہے پھیپھڑوں میں اور پھیپھڑوں سے اس آکسیجن کو جذب کر لیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرتا ہے. اوور آل ہماری فضا کے اندر جو ہے اوور آل 78% نائٹروجن گیس پائی جاتی ہے. ہماری فضا کے اندر بہت سی گیسیں پائی جاتی ہیں جن میں 2 زیادہ اہم گیسیں ہوتی ہیں اور زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں، نائٹروجن اور آکسیجن. اوور آل پوری گیسوں کا جو مجموعہ ہوتا ہے 78% فضا کے اندر نائٹروجن پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ 21% جو ہوتی ہے وہ آکسیجن پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ 0.04 کاربن ڈائی آکسائڈ پائی جاتی ہے. جب ہم سانس اندر لیتے ہیں تو یہ تمام کی تمام گیسیں ہمارے جسم کے اندر جاتی ہیں، پھیپھڑوں تک پہنچتی ہیں. جب پھیپھڑوں تک پہنچتی ہیں تو ایک طرف سے گندا خون پھیپھڑوں کی طرف آ رہا ہوتا ہے. پھیپھڑے جو ہوتے ہیں وہ گندا خون میں سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں اور آکسیجن کو وہ خون جو ہوتا ہے آکسیجن کو پھیپھڑوں کے اندر سے جذب کر لیتا ہے. باقی جو ہے جب گیس واپس باہر آتی ہیں تو ان میں 78% نائٹروجن واپس آتی ہے، ساتھ میں آکسیجن 15% واپس آتی ہے اور 6% خون جذب کر لیتا ہے. اس کے ساتھ ہی 4.04 کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوتی ہے وہ خون خارج کر دیتا ہے. اس طرح ہم سانس لینے کے دوران آکسیجن جذب کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں. وہی آکسیجن جسم کے تمام اعضاء تک پہنچ جاتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے نظام دوران خون یا سرکولیٹری سسٹم. نظام دوران خون نہایت ہی اہم سسٹم ہے، ہماری باڈی کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اس نظام کے تھرو جسم کے اندر تمام کا تمام خون گردش کرتا ہے. اس نظام میں دل، شریانیں، وریدیں اور عروق شریعہ پائی جاتی ہے، یعنی کہ کیپلریز، وینز اور آرٹریز ان پر مشتمل ہوتا ہے. اس نظام کے تھرو
جسم کے اندر تمام کا تمام خون گردش کرتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی نظام عضلات یا مسکولر سسٹم۔ اس سسٹم کے تھرو جو ہے ہماری باڈی، جتنی بھی ہماری باڈی کی شیپ ہے، یہ نظام بیسیکلی نظام عضلات کی ہی وجہ سے ہے۔ جو آپ کو نظر آ رہا ہوں یہ بیسیکلی عضلات کی وجہ سے ہے۔ عضلات کی وجہ ہی سے ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی نظام ہیں وہ بیسیکلی نظام عضلات کے تھرو کام کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں، اب سانس لینے کا عمل ہے تو پھیپھڑوں کے ساتھ عضلات ہوتے ہیں جو پھیپھڑوں کو پھیلنے اور سکڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس طرح نظام دوران خون میں جو دل ہے اس کے ساتھ کارڈک مسل ہوتے ہیں جو دل کو پھیلنے اور سکڑنے کے کام کرتے ہیں۔ اسی مسل کی وجہ سے دل پھیلتا اور سکڑتا ہے۔ جب دل پھیلتا ہے تو تمام کا تمام باڈی کا خون جو ہوتا ہے واپس دل کے اندر آتا ہے، جب سکڑتا ہے تو دل سے تمام خون جسم کے لیے گردش کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو نظام ہے نہایت ہی اہم نظام ہے۔ ہماری آنکھوں کی پتلیاں جو ہوتی ہیں، آنکھیں پھیلتی اور سکڑتی ہیں، انہی کی بدولت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارا جو نظام ہے، نظام کا کام ہے، معدہ پھیلتا اور سکڑتا ہے، انہی عضلات کی وجہ سے پھیلتا اور سکڑتا ہے۔ عضلات نہ ہو تو نہ تو ہم اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ چل پھر سکتے ہیں، نہ ہی ہمارے جسم کا کوئی بھی نظام کام کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی نظام ہماری باڈی کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو آج کے لیے ہمارے یہ 4 نظام تھے۔ نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ جو باقی سہمت نظام ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔